السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین۔ محمد صادق اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا موضوع ہے عالمی منظرنامہ۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا کو اٹھا کر کم سے کم 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ تو دنیا اس اسٹرگل سے 10 سال میں آگے نکلنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دنیا کے بڑے لیڈران، بڑے ممالک، ان کے لوگوں کا رویہ کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے وہی رویہ اپنایا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے وہ اپنا رہے ہیں، تو اس سے دنیا کی کوئی بھلائی نہیں ہوگی، کوئی اچھائی نہیں ہوگی۔ دنیا اور ورس سے ورس ہوتی جائے گی۔ 92 کے اندر جب عراق پہ حملہ ہوا تو اس وقت بھی امریکہ نے کہا تھا کہ ہم نیا نیو ورلڈ آرڈر لائیں گے۔ اس ورلڈ آرڈر نے کیا انجام دکھایا کہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا۔ 9/11 کے بعد پھر امریکہ نے کہا کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر لائیں گے، تو اس کے بعد یہ کرونا آ گیا۔ ہر نیو ورلڈ آرڈر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی نئی بڑی مصیبت سامنے آ جاتی ہے، کوئی نئی بڑی مصیبت سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہندوستان کے پرائم منسٹر مودی، جن کے ماضی سے ہر کوئی واقف ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا چائے بیچنے سے کی، پھر وہ جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنے، پھر شادی ہوئی، اس کے بعد ناکامی یا بیوی سے اختلاف، جو اپنی زندگی کے اندر اتنے اپ اینڈ ڈاؤن دیکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے بڑے ملک کی سربراہی سونپی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ریزن ہوگا کوئی نہ کوئی۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ جو ایک انسان اپنی نجی زندگی کے اندر اتنے اپ اینڈ ڈاؤن دیکھ چکا ہے، لیکن وہ کس طریقے سے اس پوزیشن پہ پہنچا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیو آرڈر دیں گے، ورلڈ نیو آرڈر لاؤں گا۔ اب ورلڈ نیو آرڈر ایک ایسا انسان لائے گا جس نے کبھی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، تو پھر سوچ لیں آپ کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا انجام کیا ہوگا۔ میرے اپنے اندازے کے ساتھ انڈیا اپنی بربادی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ جو اس نے انسانیت کے خلاف ظلم کر رہا ہے، انڈیا جو انسانیت کے خلاف ظلم کر رہا ہے کشمیر میں، جس قدر اس نے ظلم کیے ہیں، اور اس کے علاوہ کرسچنوں کے اوپر ظلم کیے، مسلمانوں پہ ظلم کیے، کرسچنوں پہ ظلم کیے ہیں، نچلی ذات کے ہندوؤں پہ ظلم کر رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی کسی بات پر پشیمان نہیں ہے، بلکہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک میں کہا تھا کہ فرعون کی بربادی بھی ایسی ہوئی تھی کہ موسیٰ سے جب وہ بحث کرتے رہا فرعون، تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ فرعون آج ایک دھواں نکلے گا رات کو، اور وہ جس گھر میں جائے گا اس گھر کا بچہ مر جائے گا۔ تو یہ ایسی کہانی اس وقت ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس نکلا ہے، نکلنے کے بعد یہ کرونا وائرس سب سے آخر میں پہنچا انڈیا۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا سے نکل جائے گا، انڈیا سے اب یہ کرونا وائرس نہیں نکلے گا 1-1.5 سال 2 سال تک، اور انڈیا کو بالکل پورا سبق سکھا کے جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے یہ۔ اس کو ویک اپ کال کہہ لیں، اس کو وارننگ کہہ لیں، جو مرضی ہے کہہ لیں، کیونکہ جب انسان انسانیت پہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے۔ انڈیا کی بالی ووڈ کی بہت ساری فلمیں بھی بنی ہیں کہ وہ جب ولن بہت زیادہ ظلم کرتا ہے آبادی پہ، یا ہیرو پر یا ہیروئن پر، تو اس کی پھر بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے ولن کا۔ تو اسی طریقے سے اس قدر ظلم کر چکا ہے مودی، اس نے گجرات میں 2-2.5 ہزار آدمی مسلمان مار دیے تھے ایک ہی دن میں، پھر بینڈ لگ گیا تھا اس پہ امریکہ میں، یورپ میں۔ اب پھر اس نے یہی حرکتیں شروع کی ہیں۔ پھر امریکن جو ہیومن رائٹس جو ان کی وہ ہے کمیٹی، اس نے اس کے مودی کے خلاف وہ دیا ہے
اپنا اسٹیٹمنٹ یا اپنی ججمنٹ کہ بھئی یہ آدمی بہت خطرناک ہے، اس کو بینڈ کرو، امریکہ میں نہیں آنے دینا. تو یہ ابھی سینٹ میں آ چکی ہے، کانگریس میں آ چکی ہے رپورٹ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے جو انسانیت کی تذلیل کرے. تو اب انڈیا انسانیت کی بہت زیادہ تذلیل کر رہا ہے. اب وہ پر تول رہا ہے گلگت اور بلتستان کی طرف. جب وہ یہ کام شروع کرے گا گلگت اور بلتستان کے اندر مداخلت یا وار اسٹارٹ کرے گا، وہیں سے اس کی بربادی اسٹارٹ ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ 7 سال کے بعد انڈیا کا کوئی وجود نہیں ہوگا. وہاں کم سے کم 17 یا 18 نئے ملک بن جائیں گے، جس میں 3 یا 4 اسلامی ریاستیں بھی ہوں گی. کشمیر آزاد ہوگا، عیسائی ریاستیں بھی ہوں گی، ناگالینڈ، تریپورہ، چھتیس گڑھ اور دوسری کیا کہتے ہیں ریاستیں بنیں گی. لوگ سکون کا سانس لیں گے. مودی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر ایسے آئے گا کہ میرا ملک تباہ ہو جائے گا. وہ بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے لیے کچھ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ فائنینشلی اپنے طور پہ اسٹرانگ بھی ہونا ہوتا ہے. جو ملک مانگے تانگے کے ہوائی جہازوں پہ گزارا کر رہا ہو، رافیل نہیں ہے تو ہم لڑ نہیں سکتے، اب رافیل آ گئے 10 یا 15، تو اس کو اڑانے کی ٹریننگ کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑ رہی ہے کہ اس کو اڑائیں کیسے. جبکہ پاکستانی پائلٹ یہ رافیل آلریڈی اڑا چکے ہیں قطر میں. قطر کے پاس یہ تیار ہیں، تو دے فلائی آلریڈی ان دا قطر. تو دے نو دے کین ہینڈل اٹ ود دا F-16 اور جی تھنڈر طیاروں سے. دے کین ہینڈل اٹ. تو اب مودی صاحب جو ہیں وہ اپنے ملک کا تہس نہس کرنا چاہ رہے ہیں ہر حال میں. تو ورلڈ آرڈر جو ہوگا وہ بڑا ہی خطرناک ہوگا. آئندہ چند سالوں میں بڑی بڑی حکومتوں کا دیوالا نکل جائے گا، اور جو انسانیت کی قدر کرے گا، جو انسانیت کی رسپیکٹ کرے گا، جو عام لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا، وہی آگے زندہ اور جاوید رہے گا. وہ اسی کی سلامتی ہوگی. جیسے ہٹلر نے سیکنڈ ورلڈ وار میں اس نے انسانیت کی تذلیل کی، یہودیوں کو بے انتہا مارا، ایسے لوگوں کو بے دریغ مارا جو اس کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے تھے. تو انسانیت کی تذلیل کی تو اس کا وجود مٹ گیا. پتہ ہی نہیں کہ ہٹلر کہاں گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہ اپنے ذہن میں سوچا بیٹھا ہوتا ہے کہ میں سپر پاور تو کیا ڈبل سپر پاور بن جاؤں گا. انسان سوچتا کچھ اور ہے، لیکن کچھ فیصلے اوپر والا اللہ بھی کرتا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا کہ تو نے انسانیت کی تذلیل کی، انسانیت کو بے دریغ قتل کیا، لہذا تیرا انجام بھی ایسے ہی ہوگا. تو یہ مودی کے لیے ایک سبق ہے، لیکن وہ اس سے کچھ سبق حاصل نہیں کر رہا، وہ اس سے کچھ نہیں سیکھ رہا. وہ اپنے چکر میں لگا پڑا ہوا ہے کہ ورلڈ آرڈر. مجھے تو مودی کی منہ سے یہ لفظ سن کے بڑی ہنسی آئی کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر اپلائی کرے گا. کیا پدی کا شوربہ. دنیا ایک نئے دور میں شامل ہو گئی ہے. اس وقت جو انسانیت کی قدر کرے گا، جو اپنے اعمال صحیح رکھے گا اور سچائی پہ قائم رہے گا، اسی کی فتح ہوگی. دشواریاں ہوں گی اس کے راہ میں، لیکن فتح اسی کی ہوگی. کیپ ان یور مائنڈ، انسانیت کی قدر کریں اور صحیح اور بہتر طور کے اوپر اپنے قریب محلے والوں کی، رشتہ داروں کی، سب کی عزت احترام کرنا سیکھیں. نیکی کریں اور اس کا ریٹرن حاصل کریں. اللہ کبھی کسی کے اچھے اعمال کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. اللہ حافظ.